السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات محترم، قابل احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ ہماری یہ محفل جو ہر ماہ 11ویں شب کو چاند کی تاریخ کے اعتبار سے منعقد کی جا رہی ہے، اس میں خاص طور پر ایمان کے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں احکام بتائے جائیں گے کہ ایمان کیا ہے، ایمان کسے کہتے ہیں، ایمان کیسا ہونا چاہیے، کیونکہ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، تو ہر مسلمان کو ایمان کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے کہ ایمان کیا چیز ہے، کن کن چیزوں کو ماننے کی بنیاد پر ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، اور کن چیزوں کو انکار کرنے کی وجہ سے یا نہ ماننے کی بنیاد پر ایمان چلا جاتا ہے، ایمان ختم ہوتا ہے، ان کی معلومات ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ قرآن کریم میں آپ کو 100 سے زیادہ مقامات پر ایمان کا ذکر ملے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا ان الذین آمنوا، اس طرح سے قرآن کریم میں ایمان والوں کو مخاطب کرنا، ایمان والوں کے متعلق بشارتیں، خوشخبریاں، جنت کا وعدہ، کامیابی، جیسا کہ 18ویں پارے کی شروعات میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً مومن ہی کامیاب ہیں، فلاح پائیں گے، کامیاب ہوں گے جو اپنی نماز میں خشوع رکھتے ہیں۔ تو یہاں بھی مؤمنون کا لفظ آیا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ یہ قرآن کریم 16واں پارہ سورہ کہف کی آخری آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک وہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے جنت الفردوس ہے، جنات الفردوس۔ اسی طرح سے سورہ والعصر جو 30ویں پارے میں ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سورہ والعصر میں بھی یہی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، مگر جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، یعنی جو ایمان والے ہیں اور نیک عمل والے ہیں وہ خسارے میں، گھاٹے میں، نقصان میں نہیں ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ان کی صفت یہ بھی اللہ نے بیان فرمائی، جو حق کے ساتھ ہیں اور صبر کرتے رہیں گے، صبر کی دوسروں کو نصیحت کرتے رہیں گے۔ بہرحال قرآن کریم کے اندر آپ کئی آیتوں میں ایمان کے متعلق، مومنوں کے متعلق بشارتیں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں۔ اس سے اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ ایمان ہر مسلمان کے لیے بہت اہم چیز ہے، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ایمان ہی اصل بنیاد ہے
وہی ہمارے لیے فاؤنڈیشن ہے، یعنی اسی پر سارے اعمال کی بنیاد رکھی جاتی ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، نیکیاں ہیں، کھانا کھلانا ہے، نیاز، فاتحہ، صلاۃ والسلام، یہ سارے اعمال ایمان پر ڈپینڈ ہیں۔ اگر ایمان ہی صحیح ہے تو پھر ان اعمال کا ثواب ملے گا، اور اگر ایمان ہی صحیح نہیں رہا یا ایمان ختم ہو گیا، ایمان ہی نہیں رہا، اب وہ کتنا بھی اچھا عمل کرتا رہے تو اس کا کوئی ثواب اسے نہیں ملے گا۔ یہ ہماری طرف سے نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ جو لوگ ایمان نہیں لائے یا جو منکر ہوئے، کافر ہوئے، ان کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے عمل کو ہم بکھرے ذرات کی طرح کر دیں گے۔ یعنی جو ایمان نہیں لائے یا جن کا ایمان ہی نہیں ہے، ان کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے لیے ایمان بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ اہم ہے، اس کی طرف توجہ کرنا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے، لحاظ کرنا ہے کہ ہمارا ایمان صحیح سلامت رہے۔ جیسے آج کے ماحول میں پیسہ بہت امپورٹنٹ ہے ہر شخص کے لیے، ہر انسان کے لیے، یہاں تک کہ چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو، سب کے لیے آج دولت، پیسہ، مال یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے، بہت اہم ہے، کیونکہ اس کے بغیر گاڑی چلے گی نہیں۔ کھانا پینا، کپڑا لتا، گھر بار، تعلیم، سارے اخراجات، ساری چیزیں پیسے پر ہیں۔ پیسہ ہے تو اس کی وجہ سے ہم بہت سارے کام کر لے جاتے ہیں، اور پیسہ نہیں ہے تو خاموش بیٹھے رہتے ہیں۔ پیسہ نہیں ہے، تعلیم بھی نہیں ہو رہی، پیسہ نہیں ہے، کہیں جا نہیں پا رہے ہیں، پیسہ نہیں ہے، یہاں تک کہ کھانا نہیں مل رہا ہے۔ تو جس طرح دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے مال، دولت، پیسہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اہم ہے، اور اس کی طرف ہم توجہ بھی زیادہ کرتے ہیں، اس کا خیال کرتے ہیں، پیسے کی فکر بھی رکھتے ہیں۔ پیسہ کما لیے تو اس کو بچا کے رکھتے ہیں، اگر زیادہ آ جائے تو بینک میں رکھیں گے، لاکر میں رکھیں گے، اس کی حفاظت کریں گے، اور پھر زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ دنیا کی دولت، دنیا کے مال کے لیے، پیسے کے لیے ہم بہت زیادہ فکر مند رہتے ہیں، جبکہ یہ دنیا کی دولت صرف اور صرف زندگی بھر کے لیے ہے۔ جہاں زندگی ختم ہو گئی، اس کے بعد ہماری بعد کی زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ لیکن ایمان ہمارے لیے اتنا امپورٹنٹ ہے، اتنا اہم ہے کہ دنیاوی زندگی میں بھی ضروری ہے اور مرنے کے بعد بھی ضروری ہے، کیونکہ مرنے کے بعد، انتقال کے بعد جو ادھر کا جو فیصلہ ہے، قبر کا عذاب نہ ہو، میدان محشر میں ہمارے اوپر سختی نہ ہو، ہمارا حساب آسان ہو جائے، کامیابی مل جائے، شفاعت مل جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں بھیج دے، یہ سارے فیصلے وہ ایمان پر ہی ڈپینڈ ہیں۔ اگر ایمان سلامت رہا، ایمان محفوظ رہا، تو بعد کی زندگی کے جو فیصلے اللہ تعالیٰ نے فرمائے وہ بالکل اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہیں، وہی فیصلے کے مطابق ہوگا۔ اور اگر ایمان سلامت نہ رہا تو پھر بہت ہی مشکل ہے، ادھر کی زندگی مکمل طور پر تباہ ہے، برباد ہے، یعنی قبر کا بھی عذاب مسلسل ہوگا، پھر جب میدان محشر قائم ہوگا، حساب کتاب ہوگا، وہاں بھی سختی ہوگی، سزائیں ہوگی، پھر آخری جو فیصلہ ہوگا وہ جہنم کا فیصلہ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی قرآن پاک میں اس کا ذکر فرما دیا کہ جو کفر پر مریں گے، جن کا انتقال کفر کی حالت میں ہوگا، یعنی جو صاحب ایمان نہیں رہیں گے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا کہ ہم ان کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیں گے، وہاں سے نکلنے کا کوئی سوال نہیں ہے، واپس آ ہی نہیں سکتے، مسلسل اسی میں جلتے رہنا ہے۔ تو اس لیے ہمارے لیے آج آخرت کی زندگی کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے
تو ایمان بہت اہم چیز ہے، ایمان بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایمان کا لحاظ کرنا، ایمان کا خیال کرنا، ایمان کی فکر کرنا، ایمان کی حفاظت کی سوچنا، یہ ہمارے لیے بہت اہم اور ضروری ہے۔ اب آئیے اس سلسلے میں جو ایمان سے متعلق عقیدے ہیں کہ کس بنیاد پر ایمان سلامت ہے، کس بنیاد پر ایمان ختم ہو جاتا ہے، میں نے عقیدہ توحید کی چند باتیں آپ کو اس سے پہلے کی مجلس میں بتایا تھا۔ عقیدہ توحید اللہ کے ایک ہونے کا عقیدہ، عقیدہ مطلب نظریہ، سوچ، فکر، ایک اپنا موقف۔ عقیدہ عقیدہ بنا ہے عقد سے، عقد کا مطلب ہوتا ہے گرہ باندھنا، کسی چیز کو جیسے دھاگا ہے اس میں گرہ باندھ کر کے، گانٹھ باندھ کر کے رکھ لیے تو اس کو عربی میں عقد کہتے ہیں، تو اسی سے بنا ہے عقیدہ، مطلب ایک چیز کو ذہن میں، بالکل ذہن میں، دل میں بٹھا لینا کہ یہی چیز حق ہے۔ جیسے اللہ تعالی موجود ہے، اللہ کے موجود ہونے کا جو ہمارا نظریہ ہے، ہماری جو سوچ، ہماری فکر، جو ہماری رائے ہے، ہمارا خیال ہے، یا ہمارا جو زبان سے یہ جملہ نکل رہا ہے، یہ عقیدہ ہے۔ عقیدہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس کو مضبوطی سے اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیا، یہی ہمارا عقیدہ صحیح ہے، اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا عقیدہ پیش کرتا ہے تو ہمارے نزدیک صحیح نہیں ہے۔ جیسے اگر کوئی کہے کہ اللہ موجود نہیں ہے تو ایسا عقیدہ غلط ہے۔ صحیح عقیدہ کیا ہے؟ اللہ موجود ہے۔ اس لیے کہ اس کی ایک دلیل دے رہا ہوں، مثال کے طور پر اگر ایک کارخانہ چل رہا ہے، ایک فیکٹری چل رہی ہے، تو کارخانے کا کوئی آپریٹر ہوتا ہے جو مشین چالو کرتا ہے، پھر کارخانہ چلتا ہے، پھر اس کو بند کرتا ہے تو بند ہوگا، اس کا کوئی ایک آپریٹر ہوتا ہے نا جو چلا رہا ہے۔ اسی طرح سے کمپیوٹر آپ کے پاس ہے، آپ نے اسٹارٹ کیا، جیسے اسٹارٹ کا بٹن آپ نے دبایا، اب اس کو آپریٹ کر رہے ہیں، کمپیوٹر چلا رہے ہیں، اس میں کتنی چیزیں آتی جا رہی ہیں، سب نالج۔ پھر اس کے بعد جب کام ختم ہوا، پھر آپ نے اس کو شٹ ڈاؤن کر دیا، بند کر دیا۔ تو کوئی ایک کارخانہ ہے، کوئی ایک چیز ہے، کوئی ایک فیکٹری ہے، کوئی مشینری ہے، اس کو جب ہم چالو کرتے ہیں، سٹارٹ کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں تو وہ چلتا ہے، پھر جب اس کو بند کرتے ہیں تو بند ہوتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان کو کوئی نہ کوئی ایک چلانے والا ہوگا، اس کو آپریٹ کرنے والا ہوگا۔ تب یہ اتنی بڑی جو کائنات ہے، زمین، آسمان، کہکشاں، پھر سورج، چاند، اور سب کے سب کام پہ لگے ہوئے ہیں۔ سورج اپنا کام کر رہا ہے، چاند اپنا کام کر رہا ہے، زمین بھی اپنے محور پر ہے، فلک ہے، کہکشاں ہیں، پھر اس کے اندر جو مخلوقات ہیں، ان سب کا پالنے والا، اس نظام کو چلانے والا کوئی نہ کوئی ہوگا۔ جب ایک معمولی کارخانہ کسی کے چلائے بغیر چل نہیں سکتا ہے، تو یہ کائنات کا، یونیورس میں پورا جو نظام چل رہا ہے، یہ کسی کے بغیر کیسے چل سکتا ہے؟ لہذا ماننا پڑے گا کہ اللہ موجود ہے، وہی ذات خداوند قدوس کی، جس کے اشارے سے، جس کے حکم سے، جس کے ارادے سے پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، جس کو ہم کہتے ہیں یہ ایمان ہے، یہ ایمانی عقیدہ ہے۔ تو یہ عقیدہ توحید سے متعلق آپ کو اس سے پہلے میں نے کافی تفصیل کے ساتھ بتایا تھا۔ اب عقیدہ نبوت کے بارے میں جاننا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی بندوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے، صحیح راستے پر چلنے کے لیے، اپنے ہی بندوں میں، انسانوں میں اللہ نے نبی اور رسول بھیجے ہیں، جن کو نبی اور رسول کہا جاتا ہے۔ وہ دنیا میں آئے مطلب انسانوں میں ہی رہے، جیسے انسان دنیا میں پیدا ہوتے ہیں ویسے ہی وہ بھی پیدا ہوئے، اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص پیغام عطا کیا، اس کو کہتے ہیں وحی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، وحی آتی ہے، یا تو کبھی فرشتے کے واسطے سے، یا کبھی ڈائریکٹ ان کے دل پر اللہ تعالیٰ
وحی نازل فرماتا ہے اور ان کو پیغام دیا جاتا ہے، پھر وہ پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچاتے ہیں جن کو نبی اور رسول کہتے ہیں۔ اب نبی اور رسول جو ہمارے ایمانی اسلامی عقیدے کے مطابق جن کو ہم نبی اور رسول مانتے ہیں، ان کو ماننا یہ ہمارے ایمان کے لیے ضروری ہے۔ اگر نبی اور رسول کا انکار کرتا ہے تو پھر وہ صاحب ایمان نہیں رہ جائے گا، مومن مسلمان نہیں رہ جائے گا۔ نبی کا انکار کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی انہیں نبی بنا کر کے بھیجا۔ اب اس کے سلسلے میں چند خاص باتیں جاننا ضروری ہے کہ نبی ہوتے کیا ہیں، وہ کیسے ہوتے ہیں، کیا ہم عام انسانوں جیسے ہوتے ہیں یا ان کی کچھ خاص صفات ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، اس لیے کہ نبی اللہ کے بھیجے ہوئے ایک مقرب بندے ہوتے ہیں، بندوں ہی میں ہوتے ہیں، اور وہ اللہ کے بندوں سے مل کر کے اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ ایک اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو نبی واسطہ اور وسیلہ ہیں۔ نبی اللہ اور بندوں کے درمیان واسطہ اور وسیلہ ہوتے ہیں۔ کس طرح سے واسطہ اور وسیلہ ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر قوت، نبوت کی ایک کیفیت، نبوت کی ایک صفت، نبوت کا ایک پاور عطا فرماتا ہے جو ڈائریکٹ اللہ سے لیتے ہیں اور پھر بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو عام بندوں کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے آنے والی وحی کو برداشت کر سکیں۔ اب دیکھیے حضور صلی اللہ تعالی وسلم ہی کی ذات کو، قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ قرآن ہم پہاڑ کے اوپر اتار دیتے تو پورا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، پاش پاش ہو جاتا، یعنی وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ سوچو پہاڑ کتنا مضبوط ہوتا ہے، ہزاروں انسان اس پہ کھڑے ہو جائے تو پہاڑ کو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ بڑے بڑے کنٹینر لے جا کے کھڑے کر دیں تو پہاڑ پہ کچھ فرق نہیں پڑتا۔ لیکن قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ قرآن اتار دے۔ قرآن کتنا ہے؟ آپ نے دیکھا ہاتھوں میں قرآن ہے جس کو ہم قرآن شریف کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن اگر ہم پہاڑ پہ رکھ دیتے، پہاڑ پہ اتار دیتے تو وہ پھٹ جاتا اور برداشت نہیں کر سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ قرآن دیکھنے میں تو ایک ظاہری طور پر کتاب ہے، لیکن اصل میں وہ اللہ کا کلام ہے، وحی ہے۔ تو اللہ کے کلام اور اللہ کی طرف سے آنے والی وحی کو برداشت کرنے کی قوت پہاڑ میں نہیں ہے۔ تو اب آپ سوچئے کہ ایک پہاڑ میں قوت نہیں، برداشت کی طاقت نہیں ہے، تو عام انسانوں میں کہاں سے اتنی طاقت آئے؟ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص نبی حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ نے اتنی طاقت دی کہ اب یہ قرآن ان پر اتارا جائے تو یہ برداشت کر سکے۔ جو قرآن پہاڑ نہیں برداشت کر سکے، آسمان نہیں برداشت کر سکے، زمین نہیں برداشت کر سکی، اس قرآن کو اللہ نے اپنے نبی حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا۔ قرآن اترا، اس پر تو سب مانتے ہیں، سارے مسلمان اس بات کو جانتے ہیں کہ قرآن اللہ نے ڈائریکٹ زمین پر یا پہاڑ پر نہیں اتارا، بلکہ اپنے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتارنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے ان کے اندر اتنا پاور اور اتنی طاقت رکھی۔ تو اب قرآن ہم ڈائریکٹ اللہ سے نہیں لے سکتے تھے، قرآن جو اللہ کا کلام ہے وہ ڈائریکٹ ہم خدا سے نہیں حاصل کر سکتے تھے، کیونکہ ہمارے اندر اتنا پاور نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ نے بندوں اور خدا کے درمیان ایک وسیلہ اور ایک واسطہ کی حیثیت سے نبی کو بھیجا کہ یہ اللہ سے کلام الہی لیں گے اور اس کلام کی برکتیں اللہ کے بندوں تک پہنچائیں گے۔ اب ان پر اتر چکا تو وہ طاقت قوت کے ساتھ حضور نے اسے اٹھا لیا۔ اب حضور پر اترنے کے بعد اب قرآن جن کو بھی مل رہا ہے تو وہ ہلکا ہو چکا۔ ہلکا مطلب یعنی اب اس کی جو اصل قوت تھی وہ حضور نے برداشت کر لیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے برداشت کر لیا ہے۔ اب حضور کے واسطے اور وسیلے سے بندوں کو قرآن دیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے قرآن کا ہمیں پڑھنا، یاد کرنا، اٹھانا آسان ہو گیا۔
ورنہ اگر ڈائریکٹ قرآن ہم کو دیا جاتا تو ہم برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اس کی ایک مثال دوں، ایک ایگزامپل۔ آج جتنی بھی بجلی ہے، یعنی لائٹ، جیسے گھر میں ایک بلب ہے، ٹیوب لائٹ ہو، بلب ہو آپ کے گھر میں یا کہیں بھی، ایک سٹی میں ایک پاور ہاؤس ہوتا ہے، پاور ہاؤس ہوتا ہے نا، جہاں پہ بجلی کا پورا سسٹم ہوتا ہے، وہ پاور ہاؤس ہے۔ تو اگر پاور ہاؤس سے ڈائریکٹ آپ وائر کا کنیکشن لے کے اپنے گھر کے بلب کو لگا دیں تو بلب کی کیا حالت ہوگی؟ سارے لوگ جانتے ہیں، اور جو خاص طور پر الیکٹریشین ہیں ان سے آپ پوچھیں گے تو بولیں گے آپ پاگل ہے کیا، آپ بیوقوف ہے کیا، پاور ہاؤس سے آپ ڈائریکٹ یہ بلب اڑ جائے گا۔ اس بلب کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہے، یہاں تک کہ یہ جو بلب یہ لائٹ جو ہوتا ہے، بلب ہوتا ہے، ٹیوب لائٹ ہوتا ہے، اس کی جتنی کیپیسٹی اتنا ہی اس کو پاور مل رہا ہے۔ اگر اس سے زیادہ پاور آ جائے گا تو یہ اڑ جائے گا، بلاسٹ ہو جائے گا، پھٹ جائے گا۔ تو جب پاور ہاؤس سے اگر ڈائریکٹ لے لیں گے تو کیا حال ہو جائے گا؟ پورا بلاسٹ ہو جائے گا، برداشت نہیں کر سکے گا، اس کے اندر کیپیسٹی۔ تو اسی طرح سے اللہ کے کلام کو یا اللہ تعالیٰ کی تجلی کو عام انسان یا بندے برداشت نہیں کر سکتے، کہ جیسے ایک معمولی پاور ہاؤس سے ڈائریکٹ اگر لیا جائے تو یہ بلب برداشت نہیں کر سکتا، اسی طرح سے ہم جیسے کمزور انسان اللہ کی تجلی کو برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے اللہ نے ہمارے اور خدا کے درمیان ایک وسیلہ کی حیثیت سے اپنے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نبی ہیں کہ ادھر اللہ سے ان کا ایک کانٹیکٹ، ایک رشتہ ہے، رشتہ مطلب کہ وہ اللہ سے ڈائریکٹ لیتے ہیں، اور پھر بندوں سے ان کا کانٹیکٹ رشتہ یہ ہے کہ وہ بندوں کو عطا کرتے ہیں۔ حدیث پاک ہے صحیح بخاری شریف میں، اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، واللہ یعطی انما انا قاسم، اللہ عطا فرماتا ہے اور میں ہی تقسیم کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ بندوں کو دیتا ہے، لیکن بندوں کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں، اتنی طاقت نہیں، اتنا پاور نہیں کہ ڈائریکٹ اللہ سے لے سکیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے درمیان میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک واسطہ، ایک وسیلہ بنا دیا، تاکہ اللہ کی طرف سے رسول کو ملے، پھر رسول کے واسطے سے بندوں کو ملے۔ یہ اصل کانسیپٹ ہے ہمارے اسلام کا، ہماری شریعت کا، کہ کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں بندوں کو جو مل رہی ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اور وسیلے سے ہے۔ خاص طور پر کلام اللہ، کلام الہی، اللہ کا جو کلام ہے قرآن۔ اب آپ خود اس کے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم کو اللہ کا کلام کس کے ذریعے ملا، کس کے ذریعے ملا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو ملا، اور وہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تب تو ہم نے پہچانا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ ورنہ اگر دیکھا جائے تو ایک ہی زبان سے دونوں کلام جاری ہو رہے ہیں، یعنی حضور ہی کی زبان سے اللہ کا کلام بھی جاری ہو رہا ہے، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں وہ بھی ان کا کلام ہے۔ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اس کو حدیث کہا گیا، اور جو اللہ کا کلام آپ نے پیش کیا اس کو کلام اللہ کہا گیا۔ یہ ہمارے ایمان کی بنیادوں میں سے ایک بڑی عظیم بنیاد، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا برگزیدہ بندہ اور اللہ کا بھیجا ہوا نبی اور رسول ماننا، یہ اہم اور ضروری ہے۔ اگر معاذ اللہ اس کا کوئی انکار کرتا ہے تو پھر وہ مسلمان نہیں رہ جائے گا، ایمان اس کا معتبر نہیں ہوگا۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں ہم کو نبی کی ضرورت ہی نہیں ہے، رسول کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہے، کلام اللہ ہے، بس کافی ہے، بتائیے مسلمان رہے گا وہ؟ اس کا کوئی ایک مطلب ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر اللہ سے ڈائریکٹ بھی کوئی چیز حاصل ہو رہی ہے تو آپ مجھے دکھا دیجیے، بغیر واسطہ اور وسیلہ کے کوئی چیز حاصل ہی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ انسان دنیا میں آتا ہے تو ماں باپ کے واسطے اور وسیلے سے آتا ہے، روزی ملتی ہے تو زمین کے واسطے اور وسیلے سے، یا اس کے لیے کوئی نہ کوئی سبب اللہ نے پیدا فرما دیا۔ اس حیثیت سے نبی اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے ایک واسطہ اور وسیلہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔
اب آئیے نبی کے بارے میں ایک عقیدہ یہ بھی رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے نبی اور جتنے رسول دنیا میں آئے جن کو ہم جانتے ہیں مانتے ہیں، جیسے حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جن کے نام قرآن پاک میں ہیں، جن کو ہم نبی مان رہے ہیں، تو سارے نبی یہ بالکل ہی گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ کیا ماننا ہے؟ معصوم۔ معصوم کا مطلب جن سے کبھی گناہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ہم انسان ہیں، ہم معصوم نہیں ہیں، معصوم نہیں ہیں، اس کا مطلب یعنی ہم سے گناہ ہو سکتا ہے، اللہ کا فضل ہے، بچے ہوئے ہیں، محفوظ ہیں، لیکن معصوم نہیں ہیں۔ محفوظ ہونا الگ ہے، معصوم ہونا الگ ہے۔ بہت سارے لوگ بچوں کو کہتے رہے بچہ معصوم بچہ ہے، معصوم نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ بچہ ہے، ٹھیک ہے، اس سے کوئی گناہ نہیں ہوا، لیکن گناہ ہو بھی سکتا ہے، گناہ ہو بھی سکتا ہے۔ جس سے گناہ ہو سکتا ہے وہ معصوم نہیں ہوا، اور جس سے گناہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے وہ شریعت کی نظر میں معصوم ہے۔ تو اس میں صرف نبی ہیں اور فرشتے ہیں، یعنی اللہ کے جو فرشتے ہیں جیسے حضرت جبریل، حضرت میکائیل، حضرت اسرائیل، حضرت اسرافیل علیہ السلام، یہ اللہ کے فرشتے ہیں۔ ایسے لاکھوں اربوں خربوں کی تعداد میں اللہ کے فرشتے، وہ معصوم ہیں، ان سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہاں ان کو نفس ہی نہیں دیا گیا ہے، وہ خالص نور کی ایک مخلوق ہے، نوری مخلوق ہے، اللہ کی عبادت ریاضت اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی کے لیے ہی پیدا کیے گئے۔ ان کے ہاں توالد تناسل، یعنی شادی بیاہ بچے پیدا کرنا یا دنیاوی معاملات سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں رہتا ہے، تو اس سے کوئی گناہ کا تصور ہی نہیں ہے۔ انسان کے اندر وہ سب چیزیں ہیں کہ شادی بیاہ بچے خواہشات مال دولت دنیا، یہ ساری چیزوں کو لے کے چل رہا ہے، اس لیے انسان سے گناہ ہو سکتا ہے۔ لیکن انسانوں میں ہی نبی ہیں مگر وہ معصوم ہیں۔ نبی جو ہیں وہ انسانوں ہی میں سے ہیں، یعنی جنات میں کوئی رسول نہیں، کوئی رسول نبی نہیں ہے، فرشتوں میں رسول ہیں، لیکن انسانوں میں جو رسول آئے جو اللہ کے بندوں کی ہدایت کے لیے، وہ معصوم ہوتے ہیں، یعنی ان سے کبھی کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا۔ جیسے مثال کے طور پر جھوٹ ایک گناہ ہے نا، ہر انسان اس کو گناہ مانتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو، سب اس کو برا کہیں گے کہ جھوٹ ایک بری چیز ہے، جھوٹ ایک گناہ ہے، جھوٹ ایک بری عادت ہے۔ تو اللہ کے جتنے نبی ہیں ان سے کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتا، ان سے جھوٹ صادر نہیں ہو سکتا، ان کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکل سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ جھوٹ گناہ ہے اور گناہ ان سے ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو اسی طرح سے جتنے بھی گناہ ہیں، غیبت ہے، چغلی ہے، چوری ہے، زنا ہے، کسی کو اذیت پہنچانا ہے یا دھوکہ دینا ہے، یہ سب گناہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں یا جن کو قرآن و حدیث میں گناہ قرار دیا گیا، وہ نبیوں سے اللہ کے رسولوں سے کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ماننا یہ بھی ایمان میں سے ہے، یہ ہمارے ایمانی عقیدے میں یہ ضروری ہے کہ اللہ کے سارے نبی معصوم ہیں، یعنی ان سے کبھی خطا، ان سے کبھی گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ نبوت حاصل ہونے کے بعد، ان کو نبی بنائے جانے کے بعد، ان سے کبھی کوئی گناہ ہونے کا تصور نہیں ہو سکتا۔ اب اس میں کچھ خاص تفصیلی باتیں ہیں، اس کو الگ ڈیٹیل میں، اگر اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے تو بہت لمبی گفتگو ہوگی۔ اتنا جاننا اور اتنا ماننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری یا سارے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنے جن بندوں کو نبی اور رسول بنایا، انہیں نبی اور رسول ماننا، اور وہ جو دین اللہ کی طرف سے لے کر کے آئے اسے حق جاننا اور ماننا، اور نبیوں اور رسولوں کو معصوم ماننا، یہ ایمانی عقیدہ ہے، یہ ہمارے ایمان سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اگر معاذ اللہ کوئی کسی نبی کے بارے میں کسی گناہ کو مانتا ہے کہ ان سے بھی گناہ ہو سکتا ہے، تو یہ بے ادبی میں شمار ہوگا، اور نبی کی بے ادبی، اللہ کے کسی بھی نبی کی بے ادبی، یہ کفر ہے۔ کیا ہے؟ کفر، یعنی ایمان ہی ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے شروع میں نے کہا کہ وہ چیزیں جاننا ضروری ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارا ایمان سلامت رہے، اور جس کی وجہ سے ایمان جاتا ہے، ایمان ختم ہوتا ہے، ایمان ہاتھ سے
ایمان کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے، ان کو بھی جاننا ضروری ہے تاکہ ہمارا ایمان محفوظ رہے، ایمان کی حفاظت کرنا ہے تو کفر سرزد نہ ہو، اسی کے لیے یہ آپ کو تعلیم دی جا رہی ہے، تربیت دی جا رہی ہے۔ ابھی تک جو باتیں میں نے آپ کو بتائیں اس کو اچھی طرح سے ذہن میں محفوظ کر لیجیے اور اس کو اچھی طرح سے دل میں بٹھا لیجیے۔ اگر اس کے بارے میں کوئی شک شبہ یا کوئی بات سمجھ میں نہ آئی تو آپ بعد میں مجھ سے رابطہ کر کے اس کے بارے میں تفصیلی بات معلوم کر سکتے ہیں، لیکن سمجھنا ضروری ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ بہت سنجیدگی سے، بہت آسان الفاظ میں آپ کو میں سمجھا رہا ہوں، اور یہ اگر سمجھ لیے تو زندگی بھر آپ کا ایمان محفوظ رہے گا۔ یہ باتیں اگر سمجھ میں آ گئیں، ذہن میں بیٹھ گئی تو انشاءاللہ زندگی بھر آپ کا ایمان سلامت رہے گا، پھر شیطان آپ کو بہکا نہیں سکتا ہے انشاءاللہ۔ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اب آئیے، ایمان ہی کے ساتھ ساتھ نیک عمل کی طرف بھی ہم کو توجہ دینا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مومن جو متقی ہو، پرہیزگار ہو اور اچھے عمل کرنے والا ہو وہ مقبول بندہ ہے۔ مقبول یعنی پسندیدہ ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اور مزید نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ جو بندہ ایمان کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کر رہا ہے اور اچھے اخلاق سے ہے، نیکیوں کے ساتھ ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ جیسا کہ جتنے انبیاء، جتنے رسول دنیا میں آئے، انہوں نے اپنی زندگی جو گزاری ہے، کیونکہ وہ بھی دنیا میں رہے، انسانوں کے ساتھ رہے، لیکن ان کے اخلاق دیکھیے، ان کا کردار دیکھیے، ان کا کیریکٹر دیکھیے، جبکہ حالات بڑے خراب ہیں اس کے باوجود ان کی ذات، ان کی زندگی، ان کے کیریکٹر پر کچھ بھی فرق نہیں پڑا، وہ صاف ستھرے جیسے تھے ویسے ہی رہے۔ اللہ کے جتنے نبی، خاص طور پر ہمارے آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے ماحول میں اللہ کے رسول دنیا میں تشریف لائے جبکہ وہ حالات بڑے خراب تھے۔ یہ مثال کیوں دے رہا ہوں؟ کیونکہ آج کل لوگ کیا کہتے ہیں، کیا کریں ماحول ہی بڑا خراب ہے، حالات ایسے ہی ہیں، ماحول بڑا خراب ہے، کیا کر سکتے ہیں، کیسے بچ سکتے ہیں۔ آپ دیکھو رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم جس تاریخ میں دنیا میں آئے، آج سے کتنے سو سال پہلے، تقریباً 1500 سال پہلے، تو اس وقت کے جو حالات تھے، ہسٹری میں ہے، اسلامی تاریخ میں ہے کہ اس وقت جو حالات تھے بہت ہی خطرناک تھے۔ شراب عام تھی، لوگ شراب پیتے تھے، زنا بھی کرتے تھے، چوریاں کرتے تھے، ڈکیتی کرتے تھے، ایک دوسرے کو مارنا پیٹنا، ظلم کرنا، سزائیں دینا ایک دم عام، یعنی امن و امان نہیں تھا۔ کسی کا بھی مال چھین لیتے تھے، لوٹ لیتے تھے، اور گالی دینا، کسی کو نقصان پہنچانا، یہ ساری بری عادتیں جس کو ہم بری عادت کہہ سکتے ہیں، وہ ساری بری عادتیں اس وقت تھیں۔ ایسے ماحول میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کا بچپنا بھی وہیں گزر رہا ہے، مکہ مکرمہ کی سرزمین پر، اور آپ کی جوانی بھی وہیں گزر رہی ہے، لیکن پوری زندگی بھر ایک داغ آپ کے اخلاق پر نہیں آیا۔ کوئی داغ آیا؟ نہ جھوٹ، نہ غیبت، نہ چغلی، نہ چوری، نہ ڈکیتی، نہ ظلم، کچھ بھی نہیں، بلکہ اس وقت کے جو مکہ کے لوگ تھے، وہ لوگ کہتے تھے الصادق الوعد الامین۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کا نظریہ کیا تھا کہ یہ سچے ہیں، الصادق مطلب سچے ہیں، کبھی جھوٹ بولے ہی نہیں، اور جو وعدہ کرتے ہیں وعدے کے پابند ہیں۔ ہم لوگ وعدہ کر کے وعدہ خلافی کر جاتے ہیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہے اپنا ہو غیر ہو، کوئی وہ کسی سے وعدہ کر لے، وعدے کی پابندی آپ نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی ہے۔ اور امین کا مطلب امانت دار، کہ جیسے میں نے آپ کے پاس کوئی سامان رکھا کہ بھائی یہ میرا سامان رکھو، میں گاؤں جا رہا ہوں، پھر آنے کے بعد لے لوں گا، اب وہ سامان لے کے آپ نے استعمال کر لیا، اب آنے کے بعد کیا کرے وہ ختم ہو گیا، تو یہ امانت داری نہیں ہے، یہ امانت میں خیانت ہو گئی، اور خیانت ایک بہت بڑا جرم ہے، گناہ ہے، سزا ہے اس پر۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے سخت ناراض ہے جو امانت میں خیانت کرے۔
تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں پورے مکہ والوں کا ایک زبان ہو کر کے ایک عقیدہ تھا، الصادق الوعد الامین، یعنی اخلاق میں ان سے بہتر کوئی نہیں، جبکہ اس وقت کے اخلاق کتنے خراب تھے، ماحول کتنا خراب ہے، لوگ جھوٹ بولنے کو ایک عادت بنا لیے تھے، لیکن کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بول رہے۔ تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ماحول سے ہم کو متاثر نہیں ہونا ہے، بلکہ ماحول کو ہمیں بدلنا ہے۔ ماحول اگر غلط ہے تو اس ماحول کو بدلو، ہم اچھائیوں کو، اچھے اخلاق کو لوگوں کے سامنے پیش کریں، تب تو ماحول بدلے گا۔ اور اگر ہم بھی ویسے ہی، یعنی جیسا دیش ویسا بھیس کر لیں گے، تو پھر ماحول کب چینج ہوگا؟ تو ہم نے اپنے آپ کو گندگی میں ملوث کر لیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہونا یہ چاہیے کہ اگر حالات خراب ہیں، ماحول خراب ہے، تو جتنی خرابیاں ہیں ہم کو نظر آ رہی کہ یہ خرابی ہے، یہ گناہ ہے، یہ گندگی ہے، تو اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، اگر کہیں گندگی پڑی ہے، گندا ہے، تو جان بوجھ کے دیکھتے ہوئے کیا اس میں پیر رکھیں گے؟ نہیں رکھتے ہیں، کیونکہ دل نہیں چاہتا ہے۔ جو شریف ہے، جو پاک انسان ہے، وہ کبھی کسی گندگی میں پیر رکھنا نہیں چاہتا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے ہماری طبیعت کو صاف ستھرا بنایا، ہماری طبیعت، ہماری فطرت، ہمارا نیچر صاف ستھرا ہے، تو ہم گندگی کو نہیں پسند کرتے۔ تو ایسے ہی جو گناہ ہیں یہ گندگی ہے، بلکہ یہ ظاہری گندگی تو یہ ہے کہ تھوڑا بہت پیر کو لگ جائے تو دھلنے سے صاف ہو جائے گا، مگر یہ جو گناہ ہیں، جھوٹ، غیبت، چغلی، چوری، زنا، یہ ایسے چیزیں ہیں کہ اس کا داغ دھبا لگ جاتا ہے، تو جب تک اللہ معاف نہ فرمائے اس وقت تک وہ داغ دھبا دھلتا نہیں ہے، اور جب تک وہ داغ دھبا رہے گا سمجھ جاؤ کہ شیطان اس پر حاوی رہے گا، اور جب تک وہ داغ دھبا دھلے گا نہیں اس وقت تک نمازوں میں، نیکیوں میں کبھی لذت نہیں ملتی، لطف نہیں ملے گا، اچھا نہیں لگے گا، خوشی نہیں محسوس ہوگی، بے چینی ہی رہے گی، بے قراری رہے گی۔ تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر کے اس دھبے کو دھل دو، سچے دل سے توبہ کرو، اللہ معاف فرمائے، اور جب اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے تب وہ دھبا دھلے۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ یہ ماحول میں جتنی گندگیاں ہیں، برائیاں ہیں، ان سے اپنے دامن کو بچانا ہے، اپنی نگاہوں کو بچانا ہے، اپنے دل کو بچانا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے کہ نہیں یہ مجھے نہیں کرنا ہے، یہ چیز میرے اندر نہیں آنی چاہیے۔ اگر آپ نے دل میں ٹھان لیا کہ مجھے یہ نہیں کرنا ہے تو آپ محفوظ رہیں گے۔ جیسے ایک مثال، آپ چل رہے ہیں، دونوں طرف کانٹے دار درخت ہیں، ادھر بھی جھاڑ ہے، ادھر بھی جھاڑ ہے، لائن سے جھاڑ ہے، اور وہ سب کانٹے دار درخت جھاڑ ہے۔ اب آپ کیا کریں گے؟ اب پہلے ہی سے آپ نے یہ دل میں ارادہ کر لیا کہ میرا کپڑا پھٹنا نہیں چاہیے، کپڑا پھٹنا نہیں چاہیے، تو آپ اپنے آپ کو بچا کے نکل جائیں گے۔ ادھر جھکے تو ادھر کپڑا پھٹ جائے گا، ادھر جھکے تو کپڑا پھٹ جائے گا۔ ایسے ہی ہے، ماحول میں گندگی رہتی ہے، گناہ رہتے ہیں، برائیاں رہتی ہیں، لیکن اللہ نے ہم کو عقل سلیم بھی تو عطا فرمایا اور ایک دل بھی عطا فرمایا کہ اپنی عقل سے سمجھو کہ یہ گناہ ہے، اور دل میں اللہ کا خوف پیدا کرو، پھر اپنے دامن کو بچا کے آپ نکل جاؤ، کامیاب ہیں، صحیح راستہ آپ کو مل جائے گا، منزل مل جائے گی، اللہ کی بارگاہ تک پہنچ جائیں گے، اور رب تبارک تعالیٰ بے پناہ راضی اور خوش ہوگا۔ اس لیے آج اخلاق میں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ گناہوں کی طرف نہ جائے، گناہوں کی طرف ہماری نظر نہ جائے، بلکہ گناہوں سے ہماری نظر ہٹتی رہے، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی ہی کوشش کرے، اور پھر نیکیوں کا جذبہ بھی ہو، نیکیوں کی رغبت ہو، خاص طور پر نماز۔ کتنے وقت کی نماز فرض ہے؟ کتنے وقت کی نماز فرض ہے؟ 5 ہی ہے، جمعہ بھی ہے نا، 6 ہو گئی۔ جمعہ کے دن جمعہ ہے تو جمعہ ہی فرض ہے، ظہر نہیں ہے، تو اس لیے 5 ہی وقت کی نماز فرض ہے۔ روزانہ ہر دن میں 5 وقت کی نماز فرض ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز قائم رکھو، نماز کنٹینیو پڑھتے رہو، مسلسل آپ اس کو ادا کرتے رہو۔ تو نماز ساری نیکیوں میں ایک بڑی نیکی ہے،
نیک کاموں میں، جیسے کہ ہمارا دل چاہتا ہے نا کہ ہم کو نیک کام کرنا ہے، اچھے کام کرنا ہے، تو سارے نیک کام جتنے بھی ہیں، جیسے غریبوں کو کھانا کھلانا، فقیروں کی مدد کرنا، یہ بھی ایک نیک کام، سارے نیک کاموں میں نماز سب سے بہتر نیک کام ہے، ایک بڑی عبادت ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں اپنی زندگی بھر نماز کی پابندی فرمائی، نماز ادا فرمائی، اور اپنی امت کو، اپنے غلاموں کو تاکید بھی فرمائی کہ نماز کی پابندی کرو، نماز کا اہتمام کرو، نماز کا خیال رکھو، نماز قضا نہ ہونے پائے، نماز چھوٹنے نہ پائے۔ دنیا چھوٹتی ہے، چھوٹ جائے، بعد میں مل جائے گی، لیکن نماز نہیں چھوٹنا چاہیے، کیونکہ نماز چھوٹ جائے گی تو اللہ کی ناراضگی ہے، اللہ ناراض ہے۔ اور نماز کا چھوٹنا بہت ساری پریشانی اور مصیبتوں کا سامان ہے، اور جو نمازوں کی پابندی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے اس کے مشکل کاموں کو بھی آسان کرواتا ہے۔ اس کی بے شمار برکتیں ہیں، انشاءاللہ پھر عرض کریں گے۔ تو اخلاقیات میں سے، یعنی کیریکٹر میں سے ہم کو خاص طور پر کیا ذہن میں رکھنا ہے کہ جو گناہ نظر آئے، جو برائیاں نظر آئے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں کرنا ہے، اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے، اپنی آنکھوں کو نیچی کر لینا ہے اور اپنے آپ کو اس گناہ سے بچا لینا ہے۔ تو جو گناہوں کو سے اپنے آپ کو بچا لیا، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اپنے رب کے بارگاہ میں کھڑے ہونے کا خوف کیا، یعنی ہر ایک کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے، حساب دینا ہے، آج جو بھی کر رہے ہیں اس کا حساب دینا ہے، اس کا اگر خوف ہے اور اپنے نفس کو خواہشات سے بچا لیا، یعنی گناہوں سے بچا لیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق بھی عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق اور جذبہ عطا فرمائے، صحیح عقیدہ ایمان پر ہمیں قائم رکھے، ایمان ہی پر ہمیں خاتمہ نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم وما علینا الا البلاغ المبین۔ ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یہ حفاظت کے لیے، ویسے تو تقریباً اکثر کو معلوم ہوگا، بچوں کے لیے خاص طور پر رات کو سونے سے پہلے، جب آپ رات کو سونے کے لیے جائیں گے تو کوشش کرنا ہے کہ باوضو ہو جائیں، وضو کر لیں، اور اگر نہیں بھی وضو کر سکے یا وضو نہیں ہو سکا تو بھی آیت الکرسی ضرور پڑھ کر کے سونا۔ آیت الکرسی معلوم ہے نا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تو آیت الکرسی پڑھ کر کے آپ سونا۔ انشاءاللہ پوری رات اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر فرماتا ہے جو آپ کی حفاظت کرتا ہے، وہ فرشتے کی طرف سے حفاظت ہوتی ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے حادثات ہوتے ہیں، کبھی کبھی سو رہے ہیں کچھ حادثہ ہو گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آیت الکرسی پڑھ کر کے سوئے اللہ تعالیٰ کی وہ حفاظت بھی ہوتا ہے۔ اور اس کی عام عادت بنا لینا چاہیے کہ گھر سے باہر نکلو تو بھی آیت الکرسی پڑھو، سفر میں ہو، سواری پر ہو، تاکہ اس کی برکت آپ کو حاصل ہوتی رہے اور حادثات سے اللہ سب کو محفوظ رکھے۔